بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت بغیر ولی کے باپ اور بھائی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جو حضرات اس کے قائل نہیں ہیں، یعنی جو فقہا اس کے قائل نہیں ہیں، ان کے میں دلائل دے چکا ہوں۔ اب چوتھی دلیل یعنی چوتھی حدیث جو اس بارے میں پیش کی جاتی ہے، میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ حدیث ہے امام زہری عروہ سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی، اور حدیث کی باقی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ کوئی بھی عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے گی تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، ان کی یہ حدیث ایک بہت مضبوط دلیل سمجھی جاتی ہے، لیکن فقہائے حنفیہ کے نزدیک اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ ایک تو ان دلائل کی وجہ سے جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح یعنی عورت کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ نکاح کر سکتی ہے، وہ دلائل ابھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دوسرا اس وجہ سے بھی کہ اس حدیث پر سے استدلال چند وجوہ کی بنیاد پر جائز نہیں ہے۔ وہ وجوہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی سند پر کلام ہے۔ اس کی سند میں سلیمان ابن موسیٰ راوی ہے، بعض حضرات نے اس کی توثیق کی ہے اور بعض حضرات نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی توثیق میں اچھا خاصا اختلاف ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں فی حدیثہ بعض الاضطراب، اس کی حدیث میں کچھ اضطراب ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں عندہ مناکیر، یہ منکر روایتیں بیان کرتا ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں لیس بالقوی فی الحدیث، یہ شخص حدیث بیان کرنے میں قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں فیہ لین، اس کی روایت میں یعنی اس جو یہ روایتیں بیان کرتا ہے تو اس شخص میں کمزوری ہے، لہذا یہ ٹھیک ہے۔ بہت سے حضرات نے سلیمان ابن موسیٰ کی توثیق بھی کی ہے، لیکن بہرحال اس پر اچھا خاصا کلام بھی موجود ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس حدیث کی روایات یعنی اس حدیث کی تائید دیگر راویوں سے بھی ہوتی ہے، اور سلیمان ابن موسیٰ اس حدیث کو بیان کرنے میں متفرد نہیں ہیں، بلکہ ان کی متابعت کی ہے حجاج ابن ارطاط نے اور جعفر ابن ربیعہ نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حجاج ابن ارطاط ان سے بھی زیادہ ضعیف راوی ہے، سلیمان ابن موسیٰ سے بھی زیادہ، اور مدلس بھی ہے، اور محدثین کے ہاں حجاج ابن ارطاط کا ضعف مشہور ہے۔ اور جعفر ابن ربیعہ کے بارے میں امام ابو داؤد فرماتے ہیں لم یسمع من الزہری، ان کا امام زہری سے ملاقات ثابت نہیں ہے ان کی، لہذا متابعت بھی اس کی ضعیف ہے۔ تو اب بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ چونکہ متعدد طرق ہیں تو اگرچہ سب طرق ضعیف ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اس کا درجہ حسن کو پہنچ گیا ہے، جیسے کہ امام ترمذی نے تعدد طرق کی وجہ سے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ناصر البانی نے بھی اس حدیث کو اسی بیس پہ صحیح کہا ہے کہ اس کے متعدد طرق ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب اس سے زیادہ صحیح حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں اور قرآن کی صریح آیات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت نکاح کر سکتی ہے، تو ان زیادہ مضبوط روایتوں کو لیا جائے گا، اور ایسی روایت جس کی سند پہ کلام ہوگا اس روایت کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے حنفیہ نے اس روایت کو اس باب میں نہیں لیا، اور اس کی سند پر کلام کی وجہ سے، اور اس سے جو اصل وجہ ہے اس سے زیادہ صحیح احادیث ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا، اس حدیث پر کچھ اور مزید اشکالات بھی ہوتے ہیں۔ وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر سند کو صحیح مان لیا جائے تو درج ذیل علت کے باعث جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ حدیث معلول ہے۔ معلول کہتے ہیں یعنی علت کہتے ہیں کہ حدیث کی سند اگرچہ صحیح ہے لیکن اس کے معنی میں کوئی ایسا خلل واقع ہو رہا ہے کہ جس خلل کی وجہ سے اس حدیث کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ وہ خلل 3 طرح سے ہے اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام زہری کا اس روایت سے انکار، یعنی اس روایت کو بیان کرنے والے امام زہری ہیں جو حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 24251 یہ حدیث جو ہے سلیمان ابن موسیٰ کے طریق سے حضرت عائشہ سے روایت کی گئی ہے، جس میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو فنکاحھا باطل باطل باطل، اس کے نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو آگے ابن جریج کہتے ہیں فلقیت الزہری فسألت عن هذا الحدیث فلم يعرفه، میری امام زہری سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو یعنی یوں کہا جائے گا کہ جو راوی ہے وہ خود اپنی روایت کا انکار کر رہا ہے۔ ان سے بعد میں جب پوچھا گیا کہ کیا آپ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں، آپ سے لوگ یہ نقل کرنے، تو مسند احمد کی روایت ہے،
اس میں ہے کہ امام زہری نے اس بات کا انکار کیا کہ بھئی یعنی گویا وہ اس بات کے معترف نہیں ہوئے کہ میں کوئی ایسی روایت بیان کرتا ہوں۔ اب یہ محدثین میں ایک مشہور مسئلہ ہے کہ راوی جب کوئی حدیث بیان کرے اور وہ بھول جائے بیان کر کے تو کیا وہ حدیث حجت رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جمہور علماء اور جمہور فقہا کے نزدیک اس کی حدیث حجت ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے وہ حدیث بیان کرنے کے بعد بھول گئے ہوں۔ لیکن حنفیہ نے یہاں اس بات کو حدیث میں یعنی ایک کمزوری قرار دیا ہے کہ بھئی جو راوی ہے وہ حدیث بیان کرنے کے بعد اگر پھر خود اس کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہو تو یہ خود ایک علت ہے جس کی وجہ سے حدیث کو رد کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر اس موقع پر، کیونکہ اس موقع پر ہم جو آیات ہیں قرآن مجید کی اور جو اس سے زیادہ صحیح احادیث ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جو مضمون ہے وہ اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے، تو اس لیے بھی اس روایت کو قبول نہیں کیا گیا۔ اور دو علت کی وجوہات اور ہیں اس حدیث میں۔ علت کہتے ہیں بیماری کو، سقم کو، یعنی روایت میں کوئی ایسی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے روایت کو مجتہد قبول نہیں کرتے۔ وہ کمزوری، دو کمزوریاں ہیں۔ نمبر ایک، اس حدیث کے راوی امام زہری کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، یعنی امام زہری ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کے قائل ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام زہری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی بیان کریں اور فتویٰ پھر اس کے خلاف دیں؟ پہلی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس کے خلاف ہے، آپ نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرایا ہے۔ تو میں دونوں روایتیں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکحت حفصۃ بن عبد الرحمن ابن ابی بکر المنذر ابن الزبیر وعبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال ای عباد اللہ مثلی یفتات علیہ فی بناته فغضبت عائشہ وقالت اترغب عن المنذر۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 16204۔ قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بھانجی عبد الرحمن ابن ابی بکر کا نکاح یعنی حضرت حفصہ کا نکاح کرایا منذر ابن زبیر سے، اپنی بھتیجی کا نکاح کرایا اپنے بھانجے سے، زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے المنذر، ان سے نکاح کرایا۔ تو جو آپ کی بھتیجی تھیں حضرت حفصہ، ان کے والد عبد الرحمن موجود نہیں تھے جو اصل ولی تھے، وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس لوٹے ہیں تو غضبناک ہوئے اور فرمائے کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کرا دیا گیا۔ حضرت عائشہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو حضرت عائشہ غضبناک ہوئیں اور فرمانے لگیں اترغب عن المنذر، منذر جیسے شخص جو بالکل تمہاری بیٹی کے ہم پلہ ہیں اور دینداری اور ہر لحاظ سے افضل اور برتر ہیں، کیا تم ان کے نکاح سے بے رغبتی کا اظہار کر رہے ہو؟ اس نکاح پر تمہیں اعتراض ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کی غیر موجودگی میں خود سے نکاح کرایا ہے، یعنی اپنی بھتیجی کا، حالانکہ عورت بالاتفاق ولی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ نقل کریں کہ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرا دے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، اور پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام کریں کہ ولی کی اجازت کے بغیر ان کی بیٹی کا نکاح اپنے بھانجے سے کرا دیں؟ تو اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روایت حضرت عائشہ سے پیش کی جاتی ہے، یہ حضرت عائشہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی اس روایت میں ایک سقم پیدا ہو گیا ہے، ایک ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ بعض ائمہ کا مذہب ہے کہ ہم قول رسول کو دیکھیں گے اور صحابیہ کے فتوے کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کو دیکھیں گے کہ وہ روایت کیا کر رہی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ہم قول رسول ہی کو دیکھیں گے، اصل دین قول رسول ہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب راوی اس کے خلاف فتویٰ دے دے تو اور سند میں پہلے سے کلام بھی موجود ہو تو یہ فتویٰ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس قول کے قول رسول ہونے میں ہی شک پیدا ہو گیا ہے، یعنی یہ یقین ہی نہیں رہا کہ واقعی رسول کا قول ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس بیس پر بھی احناف نے اس روایت کو قبول نہیں کیا۔ یہاں امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت عائشہ کے اس عمل کا جواب دیا ہے، اور وہ یہ جواب دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح نہیں کرایا تھا، بلکہ نکاح کے اسباب پیدا کیے تھے، جیسے نکاح کے لیے ایک ہوتا ہے نا تیاری کرنا، تو اس تیاری کرنے کو اور نکاح پر آمادہ کرنے کو نکاح کرانے سے تعبیر کر دیا راوی نے۔ لیکن امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو تعویل ہے یہ بہت بعید ہے۔ انکحت کا جو ظاہری مطلب ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کرایا۔ ویسے بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غضبناک ہونا، یہ غضبناک ہونا اس کی علامت ہے کہ حضرت عائشہ نے باقاعدہ نکاح کرا دیا تھا۔ اگر محض نکاح کے اسباب مہیا کیے ہوتے تو پھر عبد الرحمن غضبناک نہ ہوتے۔ اور ایک آدھ اور بھی روایت پیش کی جاتی ہے کہ وہ خود نکاح نہیں کرایا تھا، ان کے ولی نے کرایا تھا،
لیکن کوئی بھی روایت اس بارے میں اتنی جاندار نہیں ہے کہ جس کی بیس پر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی کوئی تعویل کر سکیں۔ دوسرے راوی اس کے امام زہری ہیں جو حضرت عائشہ کے شاگرد عروہ ابن زبیر سے نقل کرتے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 16199 اس میں ہے کہ حضرت معمر کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے پوچھا عن امرأۃ تزوج بغیر ولی فقال ان کان کفوا جاز، ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا نکاح کرا دیا گیا ہے ولی کی اجازت کے بغیر، تو امام زہری نے فرمایا کہ اگر جس سے کیا ہے وہ اس کا ہم پلہ اور کفو ہے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ ایک طرف امام زہری نقل کر رہے ہیں کہ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے، اور خود امام زہری اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اس میں سقم بہرحال موجود ہے، علت موجود ہے، جس کی وجہ سے اس روایت کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بعض دفعہ کسی روایت کے تمام راوی بالکل مستند ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود روایت کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے کتنی ایسی روایات ہیں جن کے راوی بالکل صحیح تھے مگر ان کی روایات کو اپنی کتاب میں اسی وجہ سے جگہ نہیں دی کہ امام بخاری کی نظر میں وہ حدیث معلول تھی، ان کے متن میں ان کے مضمون میں کوئی ایسی خرابی تھی جس کی وجہ سے امام بخاری نے ان روایات کو ضعیف سمجھا اور اپنی کتاب میں اس کو جگہ نہیں دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ اس کی روایت بالکل صحیح ہے اور یہ جتنے اعتراضات اس حدیث کی سند پر ہوتے ہیں یہ سب کا لدم مان لیا جائے ان کو، تو بھی یہ امکان تو بہرحال موجود ہے کہ پہلا امکان یہ کہ یہاں ولی کا مطلب کیا ہے، دوسرا امکان یہ کہ نکاح کے باطل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو ولی کا مطلب وہی ہو سکتا ہے جو میں نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ متولی مراد ہو سکتا ہے اس سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ولی سے جو ظاہری معنی ہے اس کا بہرحال وہ یہی ہے کہ باپ یا بھائی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، تو ظاہری معنی تو بے شک یہی ہے، لیکن بہرحال احتمال دوسرے معنی کا بھی ہے، اور یعنی اس کا بھی احتمال ہے کہ یہاں ولی سے مراد مولا ہو، یعنی باندی کا مولا آقا، اور آقا کی اجازت کے بغیر باندی قطعاً نکاح نہیں کر سکتی، اس پر اجماع ہے، کیونکہ ایک روایت میں مولا کا بہرحال صراحتاً تذکرہ بھی موجود ہے کہ وہ عورت جو مولا کی اجازت کے بغیر، وہ روایت اگرچہ بہت زیادہ کمزور ہے لیکن اتنی ساری اس روایت پہ اشکالات اور اعتراضات ہوتے ہیں تو اس کی تائید میں کہ یہاں مولا مراد ہے ایک ضعیف روایت پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی وہ اس کو مسترد کر دے اس روایت کو تو بھی یہ حنفیہ کے جو مذہب ہے امام ابو حنیفہ کا اس کے خلاف دلیل نہیں بنتی، اس لیے کہ باقی اعتراضات بہت مضبوط ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس نکاح کو باطل مان لیں فنکاحھا باطل 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 کہ نکاح کلعدم ہے کلعدم ہے کلعدم ہے، تو یہ احتمال بہرحال موجود ہے کہ یہاں کلعدم اس صورت میں ہے کہ غیر کفو میں نکاح ہوا ہو، جیسے کہ امام زہری نے فتویٰ کیا دیا کہ غیر کفو میں اگر نکاح ہوگا تو وہ کلعدم ہوگا، کفو میں ہوگا تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی معتبر ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے، اگر اس کو ہم تمام سقم سے پاک مان لیں، ہر قسم کے اسقام سے پاک مان کر ہم اس کو بہرحال صحیح قرار دیں، تو بھی اس میں یہ احتمال بہرحال موجود ہے کہ نکاح باطل ہے بشرطے کہ وہ غیر کفو میں نکاح کیا جائے، یعنی حدیث کے الفاظ میں تو عموم ہے مگر دوسرے دلائل کے پیش نظر اسے اس صورت پر محمول کیا جائے گا کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر رہی ہے غیر کفو میں غیر ہم پلہ میں۔ تو یہ تو دلائل تھے جمہور کے، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی، ان کے تمام دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے کہ عورت اگر کفو میں نکاح کرتی ہے تو ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، اب میں انشاءاللہ آپ کو اس مذہب کے دلائل دوں گا۔ اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسے کہ آپ نے اس رکوع میں، اس سے پہلے والے رکوع میں بہت ڈیٹیل میں اس رکوع کی تفسیر سنی ہے، ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمایا اگر مرد نے اپنی عورت کو تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک کہ اس عورت کا ولی اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح نہ کرا دے، بلکہ صاف الفاظ کے ہیں جب تک وہ عورت کسی مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اس سے متبادر یہی ہو رہا ہے کہ وہ خود نکاح نہ کر لے، تو اگر عورت خود سے نکاح کرنے کی اہل نہیں ہوتی تو قرآن عورت کی طرف براہ راست نکاح کی نسبت نہیں کرتا، بلکہ قرآن یہ کہتا کہ جب تک عورت کا نکاح کسی مرد سے کرا نہ دیا جائے، یعنی اس کا ولی نہ کرا دے، تو اس وقت تک یہ عورت پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تک یہ خود نکاح نہ کر لے۔ تو
نکاح کی نسبت اس عورت کی طرف کرنا اس کی علامت ہے کہ عورت اپنا نکاح خود بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح اسی صورت میں اسی آیت میں آگے ارشاد ہے کہ اگر عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا اور دوسرے مرد نے بھی اس کو طلاق دے دی تو فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو عورت اور اس کے پہلے شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں۔ رجوع کا مطلب کیا؟ دونوں نکاح کر لیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے اس مرد کی طرف نسبت کی ہے اور نکاح کی نسبت اس عورت کی طرف مستقل کی ہے۔ تو اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جائز یعنی کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلا شوہر اس عورت سے نکاح کر لے، اور اس عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ اس کا نکاح پہلے شوہر سے کروا دیا جائے، یعنی اس کے ولی اس کا نکاح پہلے شوہر سے کر دیں۔ تو یہاں ڈائریکٹ جو ہے عورت کی طرف نسبت کر کے کہا گیا ہے کہ یہ عورت بھی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے پہلے شوہر سے، اور پہلا شوہر بھی اپنا نکاح اس عورت سے کر سکتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو نکاح کے انعقاد کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری آیت قرآن مجید کی فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے اور عورت کی عدت پوری ہو جائے تو اس عورت کو اس بات سے مت روکو کہ وہ نکاح کر لے اپنے منتخب شوہر سے، یعنی کسی بھی مرد سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس سے مت روکو۔ اس سے بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں بھی اللہ نے نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی ہے کہ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے، تمہارے لیے غلط ہے کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی مرد سے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر عورت کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہوتی اور خود سے نکاح کرنا اس کے لیے پاسبل نہ ہوتا تو قرآن یہ کہتا کہ تم اس بات سے کسی کو نہیں روک سکتے کہ وہ اس عورت کا نکاح کسی اور سے کرا دے، یعنی اس کا ولی جو ہے اس کا نکاح کسی اور سے کرا دے تو تم ولی کو اس بات سے نہیں روک سکتے۔ تو یہ آیت کا پھر انداز کلام یہ ہوتا۔ یہاں بھی نکاح کی نسبت عورت کی طرف کرنا اس کی علامت ہے کہ عورت کے لیے ولی کی اجازت، عاقل بالغ عورت کے لیے نکاح کرنے کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 234 سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ جو لوگ تم میں فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان عورتوں پر لازم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت ان کی پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما، اس کام میں، فعلنا، کہ وہ کام وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، بالمعروف، قانون کے مطابق، یعنی وہ قانون اور لاء کے مطابق اگر نکاح کرنا چاہیں تو اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کو نکاح کرنے دو، تم سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آیت کا ظاہری مطلب بہرحال یہی نکلتا ہے۔ اگر آپ اس آیت کا کچھ اور مطلب بیان کرتے ہیں تو پھر یہی بات ہے کہ آپ حدیث میں تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ قرآن مجید کی آیات میں تعویل کر رہے ہیں جو روایات سے زیادہ صریح بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں، یعنی ان کے قرآن کی آیت میں تو ضعیف ہونے کا کسی طرح سے امکان موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان آیات سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ان تمام آیات میں اللہ نے نکاح کی نسبت براہ راست عورت کی طرف کی ہے اور ولی کو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف۔ احادیث بھی اس بارے میں بہت صحیح ہیں۔ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3541۔ نافع ابن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایم احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها واذنها صماتها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نکاحی عورت اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اپنے نکاح کے معاملے میں۔ اب الایم کا جو لفظ ہے، ایم کا اطلاق مرد پر بھی ہوتا ہے عورت پر بھی، جو بھی بغیر شوہر کے ہے، چاہے یعنی کوئی بھی عورت بغیر شوہر کے ہے، چاہے وہ کنواری ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو، ان تمام عورتوں کو الایم کا لفظ شامل ہے، مردوں کو بھی شامل ہے، لیکن اس میں واضح قرینہ موجود ہے کیونکہ ہا ضمیر آ رہی ہے، ہا عورت کی طرف لوٹتی ہے کہ یہاں ایم سے مراد عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہر قسم کی عورت، لغت میں ایم کہتے ہیں بے نکاحی عورت کو، ہر قسم کی عورت وہ اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے، یعنی اس کو اپنے نفس پہ نکاح کے معاملے میں زیادہ کنٹرول ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ والبکر، اور فرمایا جو کنواری لڑکی ہے تستأذن فی نفسہا، اس سے اس کے دل میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، یعنی نکاح کے وقت اس سے جب اجازت لی جائے گی تو اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ بعض حضرات نے اس حدیث پر یہ اشکال کیا ہے
کہ بھئی دیکھیے العیم جو ہے نا، اس میں جو العیم کے جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کنواری داخل نہیں ہے، بلکہ اس میں طلاق یافتہ اور بیوہ عورت داخل ہے، کیونکہ آگے کنواری کا اللہ نے حدیث میں الگ سے ذکر کیا گیا ہے. تو کنواری کا الگ حدیث میں کنواری کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ ایم کا جو لفظ ہے وہ طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کو شامل ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ ایم کا لفظ طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کو شامل ہے، تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ بیوہ عورت یا طلاق یافتہ عورت اپنے نکاح کے معاملے میں اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے. تو جبکہ جمہور اس کے قائل نہیں ہے. جمہور یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کنواری ہو یا طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. تو یہ ایسی تعویل کی جا رہی ہے روایت میں جو جس کا کوئی بھی قائل، یعنی جس سے جو مسئلہ ثابت ہوگا اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا ہے کہ ایم کنواری کو بھی شامل ہے اور بیوہ کو بھی شامل ہے، لیکن کنواری کی اجازت کا طریقہ چونکہ فرق ہے اس میں، یعنی کنواری جب خاموش رہے گی تو یہی اس کی اجازت سمجھی جائے گی، تو اس لیے کنواری کا تذکرہ الگ سے کر دیا گیا. ورنہ ایم کے لفظ میں خود کنواری بھی داخل ہو گئی اور بیوہ اور طلاق یافتہ عورت بھی داخل ہو گئی. تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ لڑکی چاہے کنواری ہو یا طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، وہ نکاح کے معاملے میں اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے. اور کنواری کا حکم آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ذکر کیا کہ کنواری سے جب نکاح کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس کے لیے صراحتاً ہاں کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اگر خاموش رہتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اس نکاح پہ ایگری ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس میں بالکل واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے سامنے موجود ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2276، جس میں آتا ہے ایک صحابیہ کو طلاق ہوئی تھی اور ان کا بچہ جو ہے نا ان کے شوہر لینا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انتی احق بہ ما لم تنکحی، کہ تم اس بچے کی زیادہ حقدار ہو جب تک تم نکاح نہیں کر لیتی کہیں اور. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی نسبت براہ راست اس خاتون کی طرف کی ہے کہ تم کہیں اور نکاح نہیں کر لیتی. اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ممکن نہ ہوتا اور نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ جب تک تیرا نکاح کسی اور جگہ کرا نہ دیا جائے، جب تک تمہارا ولی تمہارا نکاح نہ کرا دے. یہ دوسری حدیث ہو گئی. تیسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ حدیث ہے سنن نسائی کی حدیث نمبر 3254. کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے چھوٹے بچے بھی تھے، ان کو مختلف صحابہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ میں غیرت ہے اور میں کیسے یعنی کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہوں اپنے شوہر کے بعد. اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بچے بھی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ولیس احد من اولیائی شاہد، میرے خاندان کے اولیاء میں سے جو مرد ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس اور فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری جو ایک ایسی غیرت ہے جو ظاہر ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جو تمہیں نکاح سے روک رہی ہے، یہ والی غیرت تمہاری ختم ہو جائے گی، اور اولاد کے بارے میں وہ ان بچوں کی کفالت میں کروں گا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نابالغ بیٹے سے، یعنی وہ راضی ہو گئی حضرت ام سلمہ نبی کی اس پیشکش کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے عمر کو حکم دیا کہ وہ نکاح کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے نکاح کر لیا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہ نابالغ بیٹا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنی والدہ کا نکاح مجھ سے پڑھا دیں، یعنی قاضی بن کر. تو اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ نابالغ بچہ بہرحال ولی نہیں بن سکتا. اور وہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس مجلس میں میرے اولیاء موجود نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کی اجازت کو ضروری نہیں سمجھا اور اس کے باوجود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھے ولی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر ولایت دی ہے اور نبی کے ہوتے ہوئے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہاں جو نبی نے خود نکاح کیا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح کرنا اس کی علامت ہرگز نہیں ہے کہ عام مسلمان کو بھی اجازت ہے کہ وہ عورت سے نکاح کر لے ولی کی اجازت کے بغیر. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں پر ولایت حاصل ہے، مگر کیا ان کے مال میں اور ان کے نکاح کی ولایت بھی حاصل ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا مال ان کی اجازت کے بغیر بیچا ہو. جب بھی آپ نے خرید و فروخت کا معاملہ کیا تو سامنے والے کی اجازت کا خیال رکھا ہے. تو نکاح کا معاملہ تو مال سے بھی زیادہ اہم ہے. اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہوتا
تو آپ جیسے کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر رہے، تو کسی کی عورت سے کیسے اس کے اولیاء کی اجازت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں؟ تو اس کی ہمارے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی ولایت بھی حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتون کے خاندان کے مردوں کی اجازت کے بغیر کسی خاتون سے نکاح کر لیں۔ اس کی ہمارے پاس کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے۔ رہا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ، تو وہ خلاف قیاس ہے۔ حضرت زینب کا نکاح اللہ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پہ کیا، تو حضرت زینب کے معاملے پر بقیہ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی ہے جس سے حنفیہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے، باب تزویج المعسر، تنگ دست عورت کے نکاح کا بیان۔ حدیث نمبر 2310، عن سہل بن سعد قال جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی قد وهبت لك من نفسی فقال رجل زوجنیها یا رسول اللہ فقال قد زوجناکها بما معك من القرآن۔ بخاری مسلم میں یہ متعدد جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس خاتون کی طرف دیکھا اور نظر جھکا لی اور اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا کہ مجھے اس نکاح میں حاجت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے فرمائش کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ میرا نکاح ان سے کرا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ مختصر، جو میں یعنی روایت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسی مجلس میں اس خاتون کا ان صحابی سے کرا دیا۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ممکن نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابیہ سے پوچھتے کہ آپ کے ولی کہاں ہیں، آپ کے والد کہاں ہیں، ان کو بلایا جائے۔ تو یہاں کہیں بھی اس قسم کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بعض علماء نے اس روایت کا یہ جواب دیا ہے کہ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ امرأۃ وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحھا، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ عورت اپنے آپ کو اگر آپ پر پیش کر دے اور ہبہ کر دے تو یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ نبی کے لیے اس سے نکاح جائز ہے۔ لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اس نے جب آپ کو پیش کر دیا، اپنے آپ کو نبی کے سامنے پیش کر دیا، تو نبی کو گویا کنٹرول دے دیا، اور نبی پوری امت کے روحانی والد ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت کمزور جواب ہے، اس لیے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے تو نبی اس سے نکاح کر سکتے ہیں، یہاں ہبہ کا مطلب وہ ہبہ نہیں ہے جس کو ہم لغت میں گفٹ کہتے ہیں یا ہبہ کہتے ہیں۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں عورت جب بھی کہیں نکاح کرے گی تو اس کو نکاح کا معاوضہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت اگر اس پہ بھی نکاح کرے نا کہ میں بغیر مہر کے شادی کرتی ہوں تو بھی نکاح تو ہو جائے گا، مگر مرد کو مہر پھر بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عورت سے بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نکاح کے معاملے میں بھی امت کا متولی بنایا ہے، اس پر کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مال میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف کو غلط سمجھا کرتے تھے اور آپ ان کے مال میں تصرف نہیں کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے معاملے میں خود کو ولی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی مضبوط دلیل، مضبوط کیا کوئی کمزور دلیل بھی نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں جب بھی کسی خاتون کا نکاح کرنا چاہوں گا تو اس خاتون کو پھر ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسی کوئی روایت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس لیے قانون اور ضابطہ وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی خاتون آئی ہیں یا آپ نے خود نکاح کرنا چاہے کسی خاتون سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع پر جو روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں ولی کی اجازت کو ضروری نہیں سمجھا اور نہ ولی کے بارے میں استفسار کیا۔ اور ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ کوئی عورت ہبہ کر دے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر بھی، تو ہم یہی مانیں گے نا کہ نبی کر سکتے ہیں۔ یہاں تو نبی نے نکاح نہیں کیا، یہاں تو وہ صحابی پیشکش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرا نکاح ان خاتون سے کرا دیں، تو صحابی کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پڑھایا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس خاتون کے والد سے پہلے پوچھو کہ وہ والد راضی بھی ہیں یا نہیں ہیں۔
تو یہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بیان کیا ہے، اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو امام ابو حنیفہ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں عام طور پر کہ وہ فقہ حنفی جو ہے وہ حدیثوں کے خلاف ہے اور امام ابو حنیفہ کا مذہب بہت ساری روایات کے خلاف ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اس بحث سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مجتہد تھے، وہ تمام دلائل کا احاطہ کر کے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امام ابو حنیفہ معصوم ہیں، ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے، اور نہ میں دوسرے فقہا کی توہین کر رہا ہوں۔ ہم تمام مجتہدین کو، تمام فقہا کو، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ، داؤد ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ، اور جتنے بڑے بڑے ائمہ کرام اس امت میں گزرے ہیں، ہم تمام کا احترام کرتے ہیں، تمام کی علمیت کا قائل ہیں، لیکن چونکہ اس مسئلے میں یک طرفہ دلائل پر زور دیا جاتا ہے اور خاص طور پر عرب دنیا میں فقہ حنفی پر بہت اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور آخر میں خلاصے کے طور پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چونکہ دوسرے ائمہ کا بھی بہرحال یہ مذہب ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ممکن نہیں ہے، اور ان کے پاس بھی بہرحال روایات موجود ہیں، اس لیے اصل بات یہی ہے کہ عورت کے لیے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا بہرحال ایک معیوب حرکت ہے جس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ بہرحال دوسری طرف بھی روایات موجود ہیں اور صحابہ کے فتاوی بھی موجود ہیں، اس لیے جب تک ضرورت نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ جمہور ہی کے قول پر عمل کیا جائے۔ ہاں بعض علاقوں میں ضرورت ہوتی ہے، جیسے عرب کنٹریز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ باپ کے نخروں کی وجہ سے لڑکی کی عمر 40 سال ہو گئی اور وہ بیچاری نکاح کر ہی نہیں پا رہی ہے۔ ایسے کیسز ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، عرب ملکوں سے کالز آتی ہیں لوگوں کی، اور پتہ چلتا ہے وہاں کے حالات کا کہ باپ نے مہر کی لالچ میں کہ مجھے مہر بیٹی کے لیے زیادہ چاہیے یا اس کو کوئی بہت ہی اونچا درجے کا رشتہ چاہیے، تو بچی کی عمر 30 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، بٹھائے رکھتے ہیں گھر میں اور اس کا نکاح نہیں کرتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر فقہ حنفی پر بہرحال عمل کیا جائے گا، اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد اگر ایسے موقع پر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو پھر اس کا یہ عمل درست ہوگا۔ ہاں باپ اگر ذمہ دار ہے، بھائی اگر ذمہ دار ہیں، وہ بلوغت کے بعد عورت کی اپنی بیٹی اور بہن کے نکاح کا انتظام کرنے لگتے ہیں اور اس کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، پھر بہرحال یہی مشورہ دیا جائے گا لڑکی کو کہ تمہارے لیے جیسا فیصلہ تمہارے والد کر سکتے ہیں، تمہارے بھائی کر سکتے ہیں، تم خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو ایسی صورت میں اگر لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو لڑکی کے اس عمل کو کی بہرحال حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، اس کو اس پہ ملامت کی جائے گی۔ یہ وہ دلائل تھے اور جو فتویٰ تھا علماء کا بر صغیر کے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس معاملے میں اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنے دلائل کافی ہیں۔